کسی سرکاری دفتر میں اگر ہوتا ہے اور تمہارے ووٹوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تو کیا قبول کریں گے آپ؟ کیا سرکاری دفاتر میں انتخابی نتائج قبول ہیں؟ پہنچے کہ جو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ عوام کے ووٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ جو چاہیں سرکاری دفاتر میں بیٹھ کر نتائج بنائیں. ٹرائیپوڈ کیوں نہیں لایا؟ میں نے ابھی صحافیوں سے یہ کہا ہے کہ پورے شہر کے اندر ایک سرکاری جماعت نے سرکاری سپورٹ میں، سرکاری سرپرستی میں، سرکاری پیسوں سے چھوٹے چھوٹے جلسے کیے. وہ جلسے چاند پہ تو نہیں ہوئے تھے، اسی زمین پہ ہوئے تھے، اسی مخلوق کی موجودگی میں ہوئے تھے اور سارے شہر کی عوام گواہ ہے کہ ان جلسوں کا حشر کیا ہوا تھا. ابھی گزشتہ دنوں جلسہ ہوا، میدان میں بچے کھیلتے پھر رہے تھے اور ان تمام جلسوں کی ناکامی کے باوجود اگر سرکاری ایجنسیاں، اگر سرکاری ادارے، اگر حکومتی مشینری عوام کے ووٹوں کو پاؤں تلے روند کر اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہیں گے تو عوام کبھی انہیں قبول نہیں کریں گے. 2018 میں آپ نے اپنی مرضی چلائی، آپ نے اپنے لاڈلے کو انتخاب جتوا کر حکومت بنائی. آج وہی لاڈلا تمہارے لیے مشکلات پیدا کر کے آج جیل میں ہے. آج اس کے خلاف حکومت کی ساری مشینری اس کو ختم کرنے، اس کو الیکشن سے دور رکھنے میں چوتی ہوئی ہے. ہر تجربہ ناکام ہوتا ہے، ہر تجربہ ناکام ہوتا ہے. یہ پاکستان بار بار تجربے کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ پاکستان جو پورے اس سب کانٹیننٹ کے اندر، پوری مسلم امہ کے اندر، پوری مسلم امہ کی قیادت کرنے کے قابل ہے. اگر آپ اس پاکستان کو تجربے گاہ بنانے کی بجائے عوام کی رائے کا احترام کرنا شروع کر دیں، بار بار عوام کی رائے کو پاؤں تلے روند کر سرکاری دفاتر میں بیٹھ کر کوئی سرکاری افسر میرے تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے، میری قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری تقدیر کا فیصلہ میں کروں گا، میری قوم کی تقدیر کا فیصلہ میری قوم خود کرے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری تقدیر کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہم کریں گے. میں کروں گا. میری قوم کی تقدیر کا فیصلہ کون کرے گا؟ میری قوم کرے گی. میری قوم کی تقدیر کا فیصلہ کوئی سرکاری افسر نہیں کر سکتا. اور اگر اس پاکستان میں بار بار تجربے کیے گئے تو آفاق اور آفاق کی قوم اس پاکستان کی عوام قبول نہیں کرے گی. اس لیے کہ آپ نے اس پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ آج ہر شخص مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. صرف تمہارے تجربوں کی وجہ سے، صرف تمہاری خواہشات کو تم نے مقدم بنایا، اس قوم کی دانش کو تم نے حقیر سمجھا. عوام، میں نے ابھی اندر کہا، اس پاکستان کے آئین میں 18 سال کے بچے کو اپنی زندگی بھر ووٹ کا استعمال کر کے اپنا نمائندہ 5 سال کے لیے، صرف 5 سال کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہے. تو تم یہ کہتے ہو یہ جانتے نہیں ان کے بارے میں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اس لیے ہم ان کے حق میں فیصلہ نہیں بننے دیتے. یہ دشمن ہیں، یہ محاذ لفظ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، اس لیے انہیں ہم ریاست کے خلاف سمجھتے ہیں. ریاست آفاق کے خلاف ہو سکتی ہے، ریاست میری مہاجر قوم کے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن مہاجر قوم کیونکہ یہ بانیان پاکستان کی اولاد ہے، یہ ریاست کے خلاف نہیں ہو سکتی. ریاست کے خلاف، ریاست میرے خلاف ہے، ریاست تمہارے خلاف ہے، ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں. اس پاکستان کو بچانے کے لیے اگر محصورین مشرقی پاکستان کی مثال کو تم یاد رکھو تو کون انکار کر سکتا ہے کہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ قربانی اگر کسی نے دی ہے صرف مہاجر قوم نے دی ہے اور کسی نے قربانیاں نہیں دی. میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں.
ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ ہم نے پناہ دی. یہاں سب غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. اگر علی گڑھ میں، دہلی میں، یو پی میں، سی پی میں، آگرہ میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد، دکن میں، آسام میں، بنگال میں اگر پاکستان کے لیے مسلمان ووٹ نہیں ڈالتا تو کیا پاکستان بنتا؟ مسلم لیگ نے الیکشن لڑا جو آج پورے ملک کے اوپر قابض ہے. اس پنجاب سے صرف ایک مسلم لیگ کی سیٹ آئی تھی، ایک مسلم لیگ کی سیٹ پورے پنجاب سے آئی تھی. آپ نے پاکستان کے حق میں ووٹ تک نہیں ڈالا. قربانی کی بات دور کی. اس کے بعد میرے مستقبل کے فیصلے آپ کرو گے، میری قوم کے مستقبل کے فیصلے آپ کرو گے، اس پاکستان کے مستقبل کے فیصلے آپ کرو گے. اس پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ اگر کوئی کرے گا تو صرف پاکستان کی عوام کرے گا. اور پاکستان کی عوام کی دانش کو چیلنج نہیں کیا جانا چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھا جانا چاہیے. میں آج ایک بات اپنے نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہر میرے بچے بچیاں چھوٹے جو 18 سال کے 22 سال کے یہ بچے بچیاں سوشل میڈیا کے اوپر متاثر ہو کر تبدیلی کی خواہش میں عمران کو سپورٹ کیا. آج بھی اگر گھروں میں ڈسکس کرو تو نوجوان بچہ کہتا ہے عمران بہت صاحب نے کتنے مہاجروں کو نامزد کیا ہے. اسے پارٹی کو تم قومی دھارے کی پارٹی کہتے ہو. اس نے کراچی میں بھی اگر 22 نشستوں کے اوپر نامزد کیا تو کالج اور یونیورسٹیوں سے محروم کیا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں کے علاوہ ملازمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے. اس لیے یہ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے. یہی نعرہ لگاتے تھے، یہی بات کر. میرٹ کا قتل ہے، اسے ختم ہونا چاہیے. کیا ہوا؟ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے اس سے متاثر ہو جاتے ہو. اس شخص نے اس مہاجر قوم کے ٹیلنٹ کو، اس مہاجر قوم کی صلاحیتوں کو کچلنے کے لیے پھر دوبارہ سے اس نے کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے اوپر مسلط کر دیا. اور صرف یہی نہیں کیا کہ کوٹا سسٹم تمہارے اوپر مسلط کر دیا. اس شہر کی وہ جماعت جو آج اپنے آپ کو اس شہر کی جماعت کہتی ہے کہ اس شہر میں یا سندھ کے شہری علاقوں میں ہمارا مینڈیٹ واپس مل گیا. ہم کو کہاں تک گنتی آتی ہے؟ کہاں تک گنتی آتی ہے؟ اگر کوئی شخص 10 تک گنتی گن کر یہ کہے کراچی ہمارا ہو گیا، اب تمہیں تو 100 تک گنتی آتی ہے، اس کے بعد یہ ملک تمہارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر شخص اداکاری کر رہا ہے، ہر شخص مکاری کر رہا ہے. گنتی کی 1 2 3 مبارک ہو کراچی تمہارا ہو. کہاں سے ہو گیا کراچی تمہارا؟ اس شہر میں جب کوٹا سسٹم عمران نے تم پر غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کیا تھا، کس نے سپورٹ کی تھی؟ کون تھا حکومت کے اندر؟ یہی لوگ تھے جو آج کہہ رہے ہیں کراچی تمہارا ہو گیا. ارے کراچی کے لوگوں کے گردن پہ تم چھری پھیر کر یہ کہو گے کراچی تمہارا ہو گیا. کیسے ہو سکتا ہے تمہارا کراچی؟ سرکاری گاڑیوں میں بیٹھ کر، سرکاری وسائل استعمال کر کے، سرکاری سرپرستی میں تم نے جلسے کر کے دیکھ لیے، تمہیں عوام نے مسترد کر دیا. اس کے بعد اگر تم نتائج سرکاری دفاتر میں بیٹھ کے بنا بھی لو تو عوام کے دل نہیں جیت سکتے. عوام کا دل وہی جیتے گا جو عوام کے دلوں میں رہتا ہے، جو عوام کی بات کرتا ہے، جو عوام کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. کوٹا سسٹم کی سپورٹ کس نے کی تھی؟ متحدہ قومی موومنٹ گورنمنٹ کے اندر تھی. کسی غیر سے امیدیں وابستہ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. جب تم رات بھر بیٹھ کر غیروں کے لیے سوشل میڈیا پہ کام کر سکتے ہو تو اپنی قوم کے لیے کرنا سیکھو، اپنی قوم کے لیے سوچنا شروع کرو، اپنی قوم کے لیے فکر مند ہو. جب تک میری قوم کی بچیاں بچے یہ غیروں کے شہر سے باہر نکل کر سوچو کبھی کہ جو شخص تمہیں اچھا لگنے لگا تھا اس شخص نے شہر کو 11 روپے نہیں دیے، 11 ارب کا وعدہ کر کے صرف تم لوگوں کو بہلا کے چلا گیا. کوٹا سسٹم تم پر مسلط کیا، آپ اس کے شہر سے باہر نکلے. اس کے بعد ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. میرا الطاف سے کوئی سیاسی رشتہ نہیں، لیکن میرا کوئی ذاتی جھگڑا بھی نہیں.
میں آج یہاں اگر آیا اس محبت کی وجہ سے آیا کہ یہی علاقہ تھا جہاں ہم نے مہاجر سیاست کا بیج ڈالا، ہم نے سیاست کی بنیاد ڈالی تھی، مہاجر سیاست کی۔ یہی علاقہ تھا فیڈرل ایریا، یہی گلیاں تھی جہاں ہم نے تحریک چلائی تھی۔ اس وجہ سے اس علاقے سے اور علاقوں کی بنسبت زیادہ گہرا رشتہ نظر آتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر بھی لوگ گرفتاری کے خوف سے کہیں نہ کہیں کسی جماعت کے اندر موجود ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ مہاجر سیاست پر، مہاجر نظریے پہ کام کرنے والا کوئی نوجوان زندگی کے آخری سانس تک مہاجر نظریے سے اپنے آپ کو الگ کر ہی نہیں سکتا۔ اور اگر وہ مہاجر نظریے سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے مہاجر نظریے سے جڑے لوگوں کے ساتھ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی وابستگی ضرور ہوتی ہے۔ میں اگر کوئی شخص، یعنی ظاہر ہے میری پارٹی کا کارکن مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر جماعت اسلامی کا ہے تو وہ جماعت اسلامی کے سراج الحق کو اپنا لیڈر مانتا ہے، اگر کوئی شخص پیپلز پارٹی کا ہے تو بلاول یا زرداری کو اپنا لیڈر مانتا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ بلاول اور اس کے پیپلز پارٹی کے کارکنان کے محبت کے راستے میں آفاق آئے، کبھی نہیں چاہوں گا کہ سراج الحق اور جماعت اسلامی کے کارکنان کی محبت میں آفاق راستے میں آئے، اور کبھی نہیں چاہوں گا کہ الطاف اور الطاف کے کارکنان کی محبت میں آفاق بیچ میں آئے۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں، میں ریئلٹی سے انکار نہیں کر سکتا، ظاہر ہے اس کے ریاست کے ساتھ معاملات ہیں، جب تک ریاست کے ساتھ معاملات سیدھے نہیں ہوتے، آفاق کا اختلاف ختم بھی ہو جائے تب بھی آفاق کچھ نہیں کر سکتا، اس کو ریاست کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرنے ہوں۔ لیکن اگر آج نکلو، عوام سے ملو اور کہو کو علیحدہ کرے، تو میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کر اس قوم کے ساتھ ظلم مت کرو، اس لیے کہ تمہاری قوم کے خلاف کام کرنے والوں کو ایجنسیاں سپورٹ کر کے، سرکاری ادارے سپورٹ کر کے ان کو الیکشن جتوانا چاہتے ہیں، تم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم گھر بیٹھو گے تو ان کے کام کو آسان کرو گے، لیکن اگر ان کے خلاف ووٹ ڈالا اور اتنا ووٹ ڈالا کہ وہ نتائج تبدیل نہ کر سکیں، تو یہ قوم کے ساتھ ہمدردی ہوگی، نہ میرے ساتھ وفاداری ہوگی اور کسی کے حکم کی تعمیل کرو گے۔ تو دیکھو، میں یہ اس وقت کڑواہٹ پھیلانا نہیں چاہتا، میں ترشیاں بڑھانا نہیں چاہتا۔ میرے خلاف متعدد پلیٹ فارموں کے اوپر 10 باتیں کی گئی، غدار ہے، فلاں ہے۔ میں نے جواب نہیں دیا، صرف اس لیے نہیں دیا کہ میری قوم پہلے ہی مایوسی کا شکار ہے۔ میں اس کا جواب اگر دینے بیٹھ جاؤں، میں بتانا شروع کر دوں کہ تم نے مہاجر قوم سے، مہاجر لفظ سے بے وفائی کرنے کا ارادہ کس دن کیا تھا، کس کے گھر میں بیٹھ کر کیا تھا، کتنے پیسے لیے تھے، یہ سب چیزیں پاکستان کے اندر مہاجر قوم کو رسوا کریں گی، مہاجر قوم کی مایوسی کو بڑھائیں گی۔ میں نے کہا میں جواب نہیں دوں گا، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں تمہاری اور الطاف کی کسی شخص کی اگر کوئی محبت کا رشتہ ہے اس میں آڑے نہیں آؤں گا۔ اگر وہ الیکشن لڑتا ہے، ووٹ ڈالو گے، مجھے شکوہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص الیکشن سے دستبردار ہو جائے، اگر کوئی شخص بائیکاٹ کرے، تو خدا کا واسطہ گھر مت بیٹھنا، خدا کا واسطہ ان لوگوں کے لیے راستے کھلے مت چھوڑنا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مہاجر قوم کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ کر آج اس سیاست کے تابوت میں ہم نے آخری پیٹھ ٹوکی۔ ایک فیصلہ کر لو کہ میرا رشتہ آفاق سے ہو سکتا ہے، میرا رشتہ کسی بھی شخص سے ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ میرا رشتہ نظریے کے بعد ہے۔ پہلے میرا رشتہ میری قوم اور میرے نظریے سے، اگر مہاجر نظریے سے آفاق جڑا ہے تم اس کو سپورٹ کرو، اگر مہاجر نظریے سے انحراف کرے آفاق کو مسترد کر دو۔ اگر تمہاری سوچ یہ پختگی کے ساتھ آگے بڑھے گی، خدا کی قسم مہاجر قوم کو تقسیم کرنے والی ساری قومیں، ساری قوتیں، سارے ادارے ناکامی سے دوچار ہو گئے۔ اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر کسی کو سپورٹ کریں گے تو مہاجر نظریے کی بنیاد پر، مہاجر پرچم کی بنیاد پر، میں لوگوں سے یہ بار بار پوچھتا ہوں، میں نے باتیں جنہاں میں، لیکن خدا کا واسطہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہنا
یہ دکان والے مجھے بتائیں پچھلی مرتبہ یہاں جب یہ مہاجر پرچم لگا تھا تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس پرچم کے سینے پر مہاجر لکھا ہوا میں دیکھتا ہوں، میری قوم کے بزرگ دیکھتے ہیں، میری قوم کی مائیں دیکھتی ہیں۔ خدا کی قسم لیاقت آباد پہ ہینڈل تقسیم کر رہے تھے، اس مہاجر پرچم کو دیکھ کے گاڑیاں رک گئی، ریورس کیا، کہا کہ یہ پرچم ایک طویل عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے اور اس پرچم کو بلند ہونا چاہیے۔ اس پرچم کے اوپر لکھا لفظ میری اور میری قوم کی شناخت ہے کہ اس پرچم کو میں بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اس پرچم پہ سے جب لفظ مہاجر کھرچا تھا تو میرے سینے کے اوپر آپ نے چھریاں چلائی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں اس لفظ کو کبھی مرنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس لفظ کی خاطر میں نے ان لوگوں کے گھروں پہ جنازے اٹھتے دیکھے جن کی ماں نے الطاف کی فرمائش پر، ہمارے کہنے پر، ہمارے ساتھیوں کے کہنے پر الطاف کے ساتھ چلنے والے تمام لوگ اس کے اندر گوائے۔ ہم نے مہاجر عوام سے ایک ایک بیٹا مانگا تھا اس تحریک کے لیے، لوگوں نے اپنے بیٹے قربان کیے۔ میں ان لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے تکفین کے لیے لے کے گیا۔ میں اس مہاجر لفظ کو میں نے لوگوں سے کہا تھا، شاہ فیصل کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ کو یاد ہے آفتاب مبارک کہ جو گرین ٹاؤن کے پنجابی پٹھان تمہارے پرچم اتارنا چاہتے تھے اور وہ پرچم کی رات کو چوکیداری کیا کرتا تھا، اس مہاجر پرچم کی حرمت کے لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ اس کی لاش اٹھا کر اگر میں یہ سوچوں کہ اس کے خون کا بدلہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پرچم پہ لفظ مہاجر کی بجائے پتنگ بنی ہو، اس لفظ مہاجر کی بجائے کسی شخص کا نام لکھاؤ، کسی پارٹی کا سمبل بناؤ، اس پرچم پہ اگر کسی چیز کی تحریر کا حق ہے تو وہ صرف لفظ مہاجر ہے، اس کے علاوہ اس پہ کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ وہ نہیں چھوڑتی۔ میں مولانا آزاد کی جب اسپیچ کبھی کبھی دہراتا ہوں، سنتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کس قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ آج میں اور میری قوم کے لوگ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر یہ کہتے ہیں جو فیصلہ حکومت نے کر لیا، حکومت کے اداروں نے کر لیا، ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ ڈاؤ گیا ہمارے لوگوں نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یار اگر ایجنسیوں نے فیصلہ کر لیا تو پھر ظاہر ہمارے ووٹ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگوں، اللہ کے نام پر ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کی اولادوں، اگر اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتے، اللہ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جن کو تم اس زمین پر خدا مانتے ہو ان کے دو ہاتھ ہیں، اور میں دو ہاتھ والوں کو خدا نہیں مانتا۔ تمہیں بھی اپنا سینہ چوڑا کر کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میری قوم کی تقدیر میں لکھوں گا، میری قوم کی تقدیر میرے لوگ لکھیں گے۔ میں تمہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ میں جب مولانا آزاد کی اسپیچ سنی، وہ شخص کہتا ہے کہ تم آج کس بات سے خوفزدہ ہو؟ تمہیں یاد نہیں کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جو پہاڑ کے سینے روندتے ہوئے چلا کرتے تھے؟ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جو ہوا کے رخ پہ نہیں چلتے تھے سوکھے پتوں کی طرح، بلکہ ہوا کا رخ اپنی مرضی سے اپنی قوم کے حق میں تبدیل کیا کرتے تھے، جو آندھی طوفان ان کو دیکھ کر ڈرا کرتے تھے، آندھی طوفان اپنا راستہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ آج اس قوم کے لوگ اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ اگر اوپر فیصلہ ہو گیا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، خدا ایک ہی ہے، اپنے آپ کو اگر اس سے جوڑتے ہو تو پھر جدوجہد کرو، محنت کرو، ہمت کرو، اپنے آپ کو زندہ قوم ثابت کرنے کے لیے حوصلوں کی ضرورت ہے۔ اور جو شخص ناکامی سے ڈر جائے وہ کامیابی کی سیڑھی نہیں چڑھا کرتا۔ اور اگر تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے، کامیابی کے یقین پہ تو کمزور ترین آدمی بھی کام کر لیتا ہے۔ کامیابی کا یقین نہیں، مجھے کامیابی کا عزم چاہیے، کامیابی کے لیے ٹھان لینا تمہارا فیصلہ وہ چاہیے کہ ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ اور جس دن تم نے یہ فیصلہ کر لیا، جس دن تم نے یہ عزم کر لیا کہ مہاجر قوم کو اس طرح مایوسی کے اندھیرے میں نہیں چھوڑیں گے، آنے والی نسلوں کے لیے اندھیرا نہیں چھوڑیں گے بلکہ اجالا کر کے
کے جائیں گے، سچائی کا اجالا، قوم پرستی کا اجالا، حقوق کی جدوجہد میں مہاجر نظریے کا اجالا کر کے جائیں گے، تاکہ آنے والی نسل کسی کی غلامی برداشت کرنے کی بجائے زندہ قوموں کی طرح، آزاد قوموں کی طرح سینہ تان کے شہر میں رہ سکے. کیونکہ یہ شہر، یہ ملک تمہارے بزرگوں کا بنایا ہوا کسی کی میراث نہیں ہے، اور کسی نے تمہیں پناہ نہیں دی. جو لوگ آج تمہیں ایک اور مزے کی بات، جو لوگ آج تمہیں کہتے ہیں پاکستانی بنو، پاکستانی بنو، کبھی سوچنا اور سینہ ٹھوک کے بلند آواز میں کہنا کہ آج ہمیں تم پاکستانی بننے کا درد دے رہے ہو. ہمارے بزرگ پاکستان میں آنے سے پہلے پاکستانی تھے، اور ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا تو تم پاکستانی بنے، ورنہ تم پنجابی تھے، پٹھان تھے، سندھی تھے، بلوچی تھے. اگر تمہیں پاکستانی بنایا تو میرے بزرگوں نے یہ ملک بنا کر تمہیں پاکستانی بنایا. میں تم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حوصلے کے ساتھ اس الیکشن کو الیکشن کی طرح لڑو، نتائج کی پرواہ کیے بغیر، یہ سوچ کر کہ تمہارا ووٹ قیمتی ہے، تمہارا اتحاد قیمتی ہے. اگر کوئی شخص الیکشن سے دور ہو گیا، کوئی شخص الیکشن سے اپنے آپ کو دور کرے، خدا کے واسطے تم گھر مت بیٹھو، الیکشن میں حصہ لو. کامیابی تمہاری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، تم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں حفظ و امان رکھے. اللہ حافظ.